بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے پچھلے لیکچر میں اسلام کی جو صفات محمودہ ہیں اخلاقی نظام کی یا پسندیدہ صفات ہیں وہ پڑھی، اور اب ہم اسلام کی جو اخلاقی نظام کی صفات مذمومہ ہیں یا ناپسندیدہ صفات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، صفات محمودہ پسندیدہ صفات کی طرح صفات مذمومہ کی بھی بہت بڑی فہرست ہے، جن میں غرور، تکبر، دوسروں میں عیب تلاش کرنا، چغل خوری، غیبت، خیانت، جھوٹ، فحش گوئی، فحش کلامی، خود پسندی، تنگ نظری، لالچ، حسد، کینہ، بغض، نفرت، دشمنی، وعدہ خلافی، رشوت، دور خپن، منافقت، اور ایسے ہی ہلا سازی، اور بہت سی جو ہے وہ بے جا کسی کی حمایت، احسان فراموشی، دوسروں کو حق مارنا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ ہم سب چیزیں تو یہاں ڈسکس نہیں کر سکیں گے، لیکن چند ان میں جو چیزیں ہیں ان کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں، ان کے بارے میں ون بائی ون جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے ہرس۔ صوفیہ کرام کی جتنی میں نے کتابیں پڑھی، وہ کشف المحجوب ہے، یا شیخ سعدی کی جو ہے وہ گلستان ہے، اس کے علاوہ امام غزالی کی کشف القلوب ہو، یا دیگر صوفیہ کرام نے جو رسالے جو ہے وہ لکھے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اپنی زندگی کے جو انہوں نے تجربات سے اپنے آبزرویشن جو ہے وہ شیئر کیے، تو اس میں انہوں نے انسان کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے پہ بہت زور دیا، جن کو ہم اخلاقی معاملات کہتے ہیں۔ صرف عبادت کے معاملات ٹھیک کر لینا ہی ٹھیک نہیں، بلکہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی جو ہے وہ بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن حقوق اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرما دے، حقوق العباد جب تک جس بندے کا حق مارا ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو وہ معاف نہیں ہوں گے۔ ہرس کی جو ہے وہ 3 اقسام بیان کی گئے ہیں: دولت کی ہرس، عہدے یا ریاستی جو ہے وہ بلندی کی ہرس، اور شہرت کی ہرس۔ ان سب میں ہرس تو ہر قسم کی جو نقصان دہ ہوتی ہے کہ حریص آدمی جو ہے ان چیزوں کا وہ اپنی چیز حاصل کرنے کی خاطر، اپنا مقصد حاصل کرنے کی خاطر کچھ بھی جائز اور ناجائز اسے کرنا پڑے وہ کر گزرتا ہے۔ لیکن مال کی جو لالچ ہے، مال کی جو ہرس ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے جو انسان کو ہر آرام و راحت سے جو ہے وہ محروم کر دیتی ہے۔ انسان کا جسم اور روح دونوں تھک جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مال اور دولت کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک انسان اور اس کی خواہشوں کے درمیان قبر کی مٹی آڑے نہیں آ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اتنا حریص ہے، اسے اگر ایک سونے کا پہاڑ جو ہے وہ نظر آئے اور اس کی دعا کرے کہ اللہ کو مجھے یہ پہاڑ مل جائے، اسے اگر وہ سونے کا پہاڑ مل بھی جائے تو اس کے بعد اسے ایک اور سونے کا پہاڑ نظر آ جائے تو پھر وہ اس کو مانگنے جو ہے وہ دعا کرنے لگ جائے۔ تو ہرس، بے جا ہرس جو ہے یہ بہت نقصان دہ ہے۔ یہ آنے والی نسلوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، اور آنے والے معاشی خوشحالی کی وجہ سے جو ہے وہ کوشش کا راستہ چھوڑ دینا، اور وہ یہ چیزیں نہیں، مناسب کوشش کرتے رہنا چاہیے لیکن اس حد تک نہیں کہ انسان جو ہے وہ ہرس، لالچ میں جو ہے وہ پڑ جائے۔ عزیز طلباء طالبات، ہم نے تاریخ کی ورق گردانی کریں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ریاست اور حکومت حاصل کرنے کے لیے بہت سی انسانوں کا قتل ناحق کیا، خون بہایا، کتنی عزتیں جو ہے وہ تار تار کیں،
کتنی آبادیاں جو ہیں وہ ان کو ویران کیا، اور پھر جا کر وہ اپنے مقصد میں حکومت یا ریاست حاصل کرنے میں جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ ہوئے۔ اور اس سب کی کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی انتہا جو ہے اس کی نہیں ہوتی۔ بہت بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ اس حرص کی خاطر جو ہے لوگوں نے لڑی، جائز اور جائز کے فرق کو بلا کر انہوں نے اقدامات اٹھائے۔ پھر کسی ملک کی حکمرانی کے بعد ساری دنیا پر قبضے کی حرص جو ہے وہ انسانوں میں جاگ جاتی تھی، اور اس میں یہ جو معاذ اللہ کچھ لوگوں نے خدائی کے دعوے جو ہے وہ کر دیے، خدائی کی تمنائیں کر دیں۔ فرعون کی آپ بات کریں یا دیگر کئی زمینی فرعون جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، ان کی آپ بات کریں، تو یہ سب جو ہے وہ حکومت اور طاقت کے نشے میں یا طاقت کی حرص جو ہے ان لوگوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ ہر قسم کے ظلم، خون ریزی اور تکبر ایسے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں جو حرص کی وجہ سے پیش آتے ہیں، جو حکومت کی لالچ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور فساد کرنے والے اللہ کی ذات کو بالکل قطعاً پسند نہیں ہے۔ جنت انہی کو ملے گی جو حکومت کے لالچ میں آ کر زمین پر فساد نہیں کریں گے، زمین کو فساد کا مرکز نہیں بنائیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 83، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے، لہٰذا اپنی نجائز حرص پوری کرنے کے لیے نجائز خون، نجائز قتل، نجائز زیادتی، نجائز ظلم جو ہے کسی صورت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی حرص جتنی کم رکھیں گے، وہ عہدے کی حرص ہو، وہ دولت کی حرص ہو، وہ حکومت کی حرص ہو، اتنے ہی آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں گے۔ دوسری چیز ہے ظلم۔ ظلم یہ عدل کا متضاد ہے۔ عدل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، اور ظلم ہوتا ہے جس کی چیز ہو اسے نہ دینا۔ یہ بھی ایک انتہائی قابل نفرت گناہ اور جرم ہے، اور یہ انسانوں کو تکلیف دینے کا گھٹیا جذبہ اور عمل ہے۔ دوسروں کو کسی غیر شرعی سبب کی وجہ سے، یعنی کہ جس میں کوئی حد یا تعزیر کسی جیسے جرم میں نہ اس پہ بنتی ہو، جو اور وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ کرے، اس کے بغیر قتل کرنا، مارنا یا قید کرنا جو ہے یہ صرف یہی ظلم نہیں ہے، بلکہ ہر وہ فعل جس سے دوسروں کے حقوق جو ہے وہ پامال ہوں اور ان کو بلا سبب صدمہ یا تکلیف پہنچائیں، یہ سب جو ہے یہ ظلم کی صورتیں ہیں۔ اور ظلم نے کتنے ہی گھروں کو جو ہے برباد کیا، کتنے ہی ملکوں کو، محلوں کو، شہروں کو ویران کیا، کتنے ہی خاندانوں اور لوگوں کو سستی سے جو مٹا دیا۔ اور اللہ کی ذات جو ہے وہ عدل کرنے والا ہے، ظلم اس کی ذات کو پسند نہیں ہے، اور ظلم تو ظلم ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن تو اس نے مٹنا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے عمل سے جو ہے وہ غافل ہے، آپ یہ گمان نہ فرمائیے گا، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اور ظلم جو ہے وہ بلاتا نہیں، وہ غفلت نہیں برتتا اس معاملے میں، اور کوئی ظلم اس کے علم کے حد سے باہر جو ہے وہ نہیں ہے۔ وہ ہر ظلم کو اس میں مالک دیکھتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ مکافات عمل کے ذریعے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس کو پورا اس کا جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا۔ عزیز طلباء کرام، ظلم ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اختیار میں ہوتے ہیں، قوت میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے بارکہ ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کہ
مظلوم کی مدد کرنا تو یہ ہے کہ اس سے ظلم جو ہے وہ روکا جائے، ظالم کی مدد کیسے کری جائے؟ فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی جو ہے وہ مدد ہوتی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے نا، کچھ نہ کہنے سے بھی چھین جاتا ہے انداز سخن، اور ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ خدا کو پہچانتے ہیں، اس کے غصے اور اس کے انتقام سے ڈرتے ہیں، اس کے قانون مکافات عمل کو جانتے اور مانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، وہ قادر ہے، ہر سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ کبھی ظلم و زیادتی نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے کیے گئے ایک ظلم کا جو ہے وہ ضرور بدلہ لیتا ہے۔ اسی چیز ہے جھوٹ یا دروغ بیانی یا جھوٹ۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ انسان کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار، بے عزت اور بے اعتبار بنا دیتا ہے۔ جھوٹے کی گفتگو پر، کردار پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، قرآن کی آیات میں جھوٹ کی بے پناہ جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے، اور جھوٹ کو کفر کے خاندان کا ایک فرد قرار دیا گیا ہے۔ اور جھوٹ کا سلسلہ بڑا طویل ہے، جو چھوٹے جھوٹ سے شروع ہو کر پھر بڑے بڑے جھوٹ جو ہے وہ بولے جاتے ہیں۔ دکاندار جھوٹ بولتے ہیں، گواہ جھوٹ بولتے ہیں، خریدار جھوٹ بولتے ہیں، تعمیرات کا کام کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں۔ کچھ لوگ تو معاذ اللہ جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، خدا کا نام لے کر جو ہے وہ جھوٹ بول لیتے ہیں۔ لہٰذا جب تک جھوٹ کو اس کی تمام شکلوں کے ساتھ جڑ سے اکھاڑ نہ دیا جائے، معاشرے کبھی جو ہے وہ ان میں امن اور ترقی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ قطعاً پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بات کا مفہوم ہے، مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کی تبلیغ سنی، مجھے ساری باتیں آپ کی اچھی لگتی ہیں، لیکن اتنے سارے کام، اتنی ساری جو آپ کی پابندیاں ساری میں نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ایک کام مجھ سے کروا لیں، سارے کام میں نہیں کر سکتا۔ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے میں نے سنا کہ پابندیاں بہت ہیں، اتنی پابندیاں میں نہیں کر سکتا۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت سے، کمال تدبر سے فرمایا، ٹھیک ہے ایک کام کر لو، جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ بیماریوں کی جڑ ہے، لہٰذا جب اللہ کے نبی نے اس سے جھوٹ چھڑوایا تو اس سے بہت سے جو ہے وہ گناہ چھوٹ گئے۔ عزیز طلباء کرام، اس کے علاوہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اور غیبت جو ہے وہ کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کے پیچھے ایسی بات کہنا ہے جسے وہ خود سنتا تو وہ غمگین یا پریشان ہو جاتا۔ بعض اوقات کسی سے آپ کہیں کہ آپ غیبت کر رہے ہیں کسی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو اس میں موجود ہے۔ بھائی جو بات اس میں موجود ہے وہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات آپ کر رہے ہیں اس میں موجود نہ ہوتی تو یہ بہتان ہوتا، اس پہ الزام ہوتا، اور اس کی بڑی شدید قرآن پاک میں جو ہے وہ مذمت آئی ہے۔ اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ غیبت کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ وہ ان تاکل لحم اخیہ میتا، جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسد، کینہ، بغض جیسی بیماریاں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ختم کر کے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف بنائے، اور اس میں جو ہے وہ یاد الہی کے جو ہے وہ اس کو مسکن بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔